السلام علیکم، میں ہوں احمد خان۔ جب آپ مذاق کرتے ہیں پھر مذاق برداشت بھی کرنا چاہیے، اور اگر آپ سیریس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس میدان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ دلیروں کی طرح اور غیرت مند لوگوں کی طرح آپ کو مقابلہ بھی کرنا چاہیے۔ کافی عرصے سے ایران پاکستان کے اوپر جو ہے حملے کرتا آ رہا ہے، اور پاکستانی حکام نے صرف اور صرف احتجاج سے کام لیا، اور اس احتجاج کے باوجود جو ہے ایران حملے کرتے آ رہا ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کے اوپر نہیں بلکہ اس سے قبل بھی ایران نے مختلف مسلم ممالک کے اندر جو ہے حملے کروائے، اور اس کو دہشت گردی کا نام دیا گیا کہ ہم نے دہشت گردوں کو جو ہے نشانہ بنایا۔ آج سے کچھ دن قبل پہلے ایران نے شام پر حملہ کیا، اور اس کے بعد عراق پر حملہ کیا، اور اپنے سرکاری ٹی وی چینل سے ایک پیغام نشر کیا کہ ہم نے وہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر پنجگور میں ایران نے اٹیک کیا، اور وہاں پر ایران نے جو ہے یہ دعویٰ کیا، اپنے سرکاری ٹی وی سے یہ پیغام نشر کیا کہ ہم نے پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے پناہ گاہوں کے جو ہے نشانہ بنایا، اور اس میں جو ہے دہشت گرد مارے گئے۔ اس کے بعد پاکستانی حکام نے سب سے پہلے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلایا، اور صرف اپنے سفیر کو ہی واپس نہیں بلایا بلکہ ایران کے سفیر کو بھی اپنے ملک سے ان کو نکال دیا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جب ایران کا سفیر ایئرپورٹ پر پہنچا تو وہاں کی جو ایئرپورٹ کی انتظامیہ تھی، انہوں نے اس کے سفیر کو باقاعدہ یہ کہہ کر وہاں سے نکالا کہ آپ وہ ملک ہے جو اپنے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ لکھتا ہے، لیکن اصل میں آپ نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے اندر جو ہے دہشت گردی کو سپورٹ کیا، اور دہشت گردی کے نام پر جو ہے آپ نے ہمیشہ اس مسلم ممالک کے اندر جو ہے آپ نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی، لہذا آپ ہمارے ملک سے نکل جائے۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد یہ خبر جو ہے چین میں جب پہنچتی ہے اور امریکہ میں پہنچتی ہے، امریکہ نے بھی اس کے اوپر جو ہے اس کی مذمت کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے دنیا کے اندر ایک کالعدم ملک ہے، اور اس کے اوپر مکمل پابندیاں ہیں۔ اس سے پہلے جو پاکستان کے اوپر حملے کرتے رہے، پاکستانی حکام نے صرف احتجاج سے کام لیا۔ اگر اس سے پہلے پاکستان نے جس طریقے سے ابھی کل جوابی کارروائی کی ہے، جوابی کارروائی میں پاکستان کے حکام نے اور پاکستان کے ایئر فورس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہاں پر موجود جو دہشت گرد تھے، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں، جن کا تعلق بی ایل ایف سے ہے، وہاں پر وہ لوگ مارے گئے، اور بی ایل ایف نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان نے ایران میں جو اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر، اس میں جو لوگ مارے گئے ان کا تعلق بی ایل ایف سے تھا، اور اس میں ہمارے لوگ مارے گئے، اس بات کی تصدیق بی ایل ایف خود کر چکی ہے۔ اور ایران جو ہے اس وقت بالکل پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کا تماشا بن چکا ہے۔ یہ صرف یہاں پر نہیں ہے، یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ایسے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں کہ وہ رہتے پاکستان میں ہیں، لیکن ان کی ہمدردیاں پاکستان سے زیادہ ایران کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے بھی حملے ہوتے رہے، لیکن اس وقت جو ہے پاکستانی فوج نے ان کو جواب نہیں دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت پاکستان کے اندر نگران حکومت ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی ہماری سیاسی حکومتیں ہوا کرتی تھی، ان سیاسی حکومتوں کے اندر جو ہے ایسے لوگ موجود تھے جو پاکستان سے زیادہ ایران سے محبت کرتے تھے، اور ایران کے ساتھ ان کی وفاداریاں زیادہ تھیں، جس کی وجہ سے فوج ان کو جواب نہیں دے سکی۔ ایران نے جب یہ اٹیک کیا اور وہاں پر بتایا کہ وہاں ہم نے دہشت گرد مارے، میں وہ دہشت گردوں کی تصویر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کتنے خطرناک دہشت گرد ہیں پوری دنیا کے لیے، اور یقیناً شاید ان دہشت گردوں کو مار دینا چاہیے تھا، اور یہ دنیا کے پہلے دہشت گرد ہیں جن کو باقاعدہ سرکاری ٹی وی چینل پر شہید کہا جا رہا ہے۔ وہ دہشت گرد کون ہے؟ یہ وہی دہشت گرد ہے جو آپ کے گلی اور محلے میں موجود ہے، یہ وہی دہشت گرد ہے جو آپ کے گھروں میں موجود ہے، جن کو دیکھ کر آپ مسکراتے، جن کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر رونق آتی ہے، یہ وہی دہشت گرد ہے۔ اب یہ کون سے دہشت گرد ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے ان دہشت گردوں کی وجہ سے رونق آتی ہے، جس کے اوپر ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو مارا ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جو آپ سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ وہ خطرناک دہشت گرد ہے، یہ معصوم چہرے والے۔ ایران نے کہا کہ ہم نے اس لیے وہاں پر اٹیک کیا کیونکہ ہمیں ان دہشت گردوں سے خطرہ تھا، ایران کی سلامتی کو، اور اس لیے ہم اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔
پاکستان کے اندر رہنے والے ایران سے ہمدردیاں رکھنے والے لوگ ان تصاویر کو دیکھ کر بتائیں کہ کیا یہ ایسے دہشت گرد تھے کہ جس سے پاکستان کو یا اس سے ایران کو یا پوری دنیا کے کسی بھی ملک کو جو ہے ان معصوم لوگوں سے کوئی خطرہ تھا؟ یہ معصوم بچی جس میں 6 مہینے کی بچی بھی جو ہے شہید کی گئی، 2 سال کی بچی شہید کی گئی، جس میں 3 سال کی بچی کو جو ہے اس حملے کا نشانہ بنایا گیا، یہ کس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ اور جہاں ایران ان لوگوں کو دہشت گرد سمجھتا ہے، یہی دہشت گرد ان کے ہاں بھی ہے۔ پاکستان کے اندر متعدد کا رویہ یہاں پر ہوئی، سی ٹی ڈی نے، ہماری ایجنسیز نے یہ متعدد بار جو ہے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ جتنے بھی اس وقت پاکستان کے اندر اٹیک ہوئے یا فرقہ واریت کے حوالے سے جو یہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہوئی، بالخصوص کراچی کے اندر، اس میں جتنے بھی لوگ ملوث تھے انہوں نے ایران کے اندر پناہ لی ہوئی ہے، اور ایران ان لوگوں کو مکمل سپورٹ کرتا ہے۔ حال ہی میں اسلام آباد کے اندر مولانا مسعود الرحمان عثمانی جو کہ ایک مذہبی جماعت کے رہنما تھے، ان کو جب قتل کیا گیا، اس کے جو سپورٹ تھی وہ بھی پارا چنار سے تھی، اور پارا چنار کو ڈائریکٹلی ایران سپورٹ کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ملک پوری دنیا کے اندر دہشت گردی پھیلاتا ہے، وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے دہشت گردوں پر حملہ کیا ہے۔ اس سے قبل اگر آپ عراق کی تاریخ دیکھیں، شام کی تاریخ دیکھیں کہ وہاں پر کس طریقے سے کس نام پر لوگوں کو مارا گیا۔ ایران اور سعودی عرب کے جب تعلقات خراب ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے اس وقت بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا گیا کہ شاید سعودی عرب کی غلطی ہوگی اور ایران کی اس پر غلطی نہیں ہوگی۔ اس وقت پوری دنیا کے سامنے یہ ایک مکمل حقیقت آ چکی ہے کہ یورپ ممالک یا دیگر ممالک جو ہے وہ ایران کے اوپر پابندیاں کیوں رکھی ہوئی ہے، وہ ایران سے پابندیاں کیوں ختم نہیں کروانا چاہتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران پوری دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کی ایک بنیادی میں آپ کو یہ مثال دے سکتا ہوں کہ فلسطین کے اندر جو اس وقت فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ایران کا ایک مکمل ہاتھ ہے۔ آپ حماس کے جتنے بھی رہنما ہیں، انہوں نے اپنے جاری بیان میں کئی بار کہا کہ جب ہم اسرائیل کے اوپر اٹیک کر رہے تھے، ایران نے اور حزب اللہ نے ہمیں کہا کہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور وہی کہانی آج سے 1400 سال قبل جو ہے کربلا میں ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر خطوط لکھے گئے کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو جنہوں نے خطوط لکھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ وہ ان کے قاتلوں میں شمار ہونے لگے۔ یہی کام جو ہے ایران نے اور حزب اللہ نے، انہوں نے وہاں پر فلسطین کے مظلوم لوگوں کے ساتھ کیا، اور اس وقت اسرائیل کے جو مظالم ہے اس کا نشانہ صرف اور صرف وہاں کے فلسطین کے لوگ بن رہے ہیں۔ اور ایران نے جو ہے اس سے تعلق کے اعلان کیا، بلکہ پاکستان کے اندر رہنے والے متعدد لوگ اور بہت ہی اہم شخصیات یہ کہہ رہے تھے کہ ایران جو ہے ایک بہادر ملک ہے جس نے اسرائیل کو دھمکیاں دی۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ایران اپنے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران لکھتا ہے، دھمکیاں جو ہے وہ امریکہ کو دیتا ہے، اور وہ حملہ جو ہے پاکستان کے اوپر کرتا ہے وہ برباد امریکہ کو کرنا چاہتا ہے، لیکن فرقہ واریت کو مکمل سپورٹ ایران یہاں پاکستان میں کرتا ہے۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی دہائیوں سے فرقہ واریت کو ایک ہوا دینے کی کوشش کی گئی، فرقہ واریت کو ایک عروج دینے کی کوشش کی، لیکن یہاں کی ایجنسیز، یہاں کے اداروں نے اور یہاں کے مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور فرقہ واریت کی خاتمے کے لیے اپنا کردار ابھی تک ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی جرم میں جو ہے کہیں سارے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن اب تک ایران ان اپنے اونچے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہا۔ آپ نے ان خطرناک دہشت گردوں کی تصاویر بھی دیکھی کہ کس قدر یہ خطرناک دہشت گرد تھے۔ آپ نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا پاکستان پر حملہ کرنے والے، چاہے وہ ایران ہو، وہ امریکہ ہو، وہ انڈیا ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، آپ نے اس کے ساتھ اپنی ہمدردیاں رکھنی ہے۔ پاکستان کے اداروں کو بھی اس پر مکمل جو ہے تحقیقات کرنی چاہیے کہ کون سے وہ لوگ ہیں کہ اگر ہمارے ملک پر، ملک پاکستان پر حملہ ہوتا ہے، کون سے لوگ ہیں جو اداروں کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو حملہ کرنے والے ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں۔ والسلام۔